جن ایک ہوائی مخلوق ہے اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ جنوں کے اندر ایسی قدرت ہوتی ہے اور ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جسے انسان کرنے سے عاجز ہے۔ جنوں کا جسم بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور ان کی روح بہت زیادہ قدرت کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو مختلف شکلوں میں ڈھالتے ہیں۔ انہیں کسی بھی دوسری شکل میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کسی بھی جسم کا تصور کرتے ہیں اور ان کا وجود اس جسم میں ڈھل جاتا ہے۔ جنات خدا کی تمام مخلوقات میں سے انسان کی شبیہ ہیں۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی مرد اور عورت ہیں اور وہ شادی کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، انہیں موت آتی ہے، ان میں بھی نسلیں ہیں، صاحب عقل ہیں، اس لیے تکلیف اور شریعت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قیامت، ثواب اور عذاب ہے۔ جنات جب خود کو انسان کی شکل میں ڈھالتے ہیں تو کوئی دوسرا انسان اس کو پہچان نہیں سکتا سوائے یہ کہ وہ خود بتائیں کہ ہم جن ہیں۔ جنات نہ صرف خود کو انسانی شکل میں ڈھال سکتے ہیں بلکہ وہ مختلف حیوانات کی شکل میں بھی خود کو ڈھالتے ہیں۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوا ہے کہ وہ کتے کے جس کے جسم کے تمام بال سیاہ ہیں وہ جن ہوتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کتے کمزور جن ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے وہ کتے جو مکمل سیاہ ہوتے ہیں یا مکمل سفید ہوتے ہیں یا مکمل سرخ رنگ کے ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ابو حمزہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ ہم لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے کہ اچانک امام صادق علیہ السلام نے الٹی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا کتا تھا، پورا سیاہ تھا، اور جب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے تیز دوڑ رہے ہو؟ جیسے ہی امام نے اس سے یہ کہا تو وہ ایک پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حیرت سے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام اسم ہے، جنات میں سے ہے اور قاصد ہے۔ ابھی ابھی حشام مرا ہے اور وہ جا رہا ہے تاکہ اس خبر کو ہر شہر تک پہنچائے۔ اسی طرح ایک معتبر حدیث میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہے کہ اگر کوئی کالا کتا کسی پرندے کو یا کسی جانور کو شکار کرتا ہے تو اس شکار کو نہیں کھاؤ۔ اسی طرح ایک شخص کے جو لکڑیاں بیچنے کا کام کرتا تھا، ایک سانپ اس کے سامنے آتا ہے، اس کے راستے میں آتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دوسرے جنات اس لکڑی بیچنے والے کو اٹھا کر اپنے رہبر اور پیشوا کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پھوپھی کے بیٹے کو مارا ہے۔ وہ لکڑی بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، میں لکڑیاں بیچتا ہوں اور ایک سانپ میرے سامنے آ گیا تو میں نے اس کو مار ڈالا۔ وہ جنات کہنے لگے کہ وہ سانپ نہیں تھا، وہ ہمارے پھوپھی کا بیٹا تھا۔ اب اس کے رہبر نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں سے اس لکڑی بیچنے والے کو اٹھا کر لائے ہو وہیں پر چھوڑ کر آؤ، کیونکہ تمہارے پاس اعتراض کا حق نہیں ہے اور یہ لکڑی بیچنے والا صحیح کہہ رہا ہے
کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم سے فرمایا کہ ہم میں سے جو کوئی اپنی اصلی شکل سے خارج ہوتا ہے اور خود کو کسی اور شکل میں ڈھالتا ہے اور پھر اس شکل میں مارا جاتا ہے تو اس کا دیا اور قصاص نہیں ہے۔ اور تمہارے پھوپھی کے بیٹے نے خود کو سانپ کی شکل میں ڈھال لیا تھا، اور انسان سانپ کو خود کا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے اس کو دشمن سمجھتے ہوئے مار ڈالا۔ اب یہ لکڑی بیچنے والا اس جنات کے بڑے رہبر سے ایک عجیب سوال پوچھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، مگر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے جو اس طرح بیان کر رہے ہیں؟ اب وہ بڑا کہنے لگا کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے، اور میں خود ان کی خدمت میں تھا اور یہ سخن میں نے ان سے سنی تھی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی عمریں بہت زیادہ طولانی ہوتی ہیں، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یہ لوگ زمین پر موجود تھے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور خدا نے اسے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے خدا کی مخالفت کرنا شروع کی، زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور جب فساد بہت زیادہ ہو گیا تو خدا نے فرشتوں کی مدد سے ان جنات کو دریاؤں اور جزائروں کی طرف دھکیل دیا۔ بہت سارے جنات مارے گئے، کچھ اسیر بھی ہوئے۔ جن جنات کو اسیر کیا گیا اس میں سے ایک کا نام عزازیل تھا۔ وہ اس وقت بچہ تھا اور پھر وہ فرشتوں کے پاس پرورش پانے لگا اور بڑا ہو گیا۔ عزازیل فرشتوں کی وجہ سے آسمان کی جانب چلا گیا اور وہیں پر ان کے ساتھ زندگی کرنے لگا، بہت زیادہ عبادت کرنے لگا، ترقی تک پہنچ گیا، اس کی روح کامل ہو گئی۔ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے کرتے وہ اس درجے اور مقام تک پہنچ گیا کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان قابل احترام ہو گیا۔ لیکن جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے کے لیے جھک گئے، لیکن یہ عزازیل کے جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا وہ نہیں جھکا، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا کہ خدا کی اطاعت کر لیتا، وہ جنات میں سے تھا، اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان تھا، اور اس سے خطا سرزد ہوئی، اس کے اندر کا غرور باہر آ گیا۔ لہٰذا اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں کر خاک کو سجدہ کروں؟